بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 168 میں آج ہم کتاب النکاح شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کتاب النکاح میں اس کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے، اور نکاح سے متعلق خاص طور پر جو بنیادی احکامات ہیں، اس کا رکن، اس کی شرائط، اس کے مزید حکمتیں اور فضائل اور مراتب، انشاءاللہ وہ بھی سارے اس کے اندر آئیں گے۔ تو چونکہ یہ بھی ایک باقاعدہ عقد ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے بھی شرعی احکامات ہیں، اور دین اسلام کے اندر اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنا نصف ایمان محفوظ کر لیا، اور باقی نصف کے لیے وہ کوشش کرے۔ تو اس کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، بڑے فضائل ہیں، تو انشاءاللہ وہ فضائل بھی اپنی جگہ پر مختصراً ذکر ہوتے رہیں گے، لیکن اصل فوکس ہمارا وہ کتاب کے اوپر رہے گا، اور اس کے اندر جو اس سے متعلق مسائل ہیں، رضاعت کے مسائل، حرمت مصاہرت کے مسائل، اور حرمت نکاح کے مسائل، اور کب نکاح کرنا درست ہے، کب درست نہیں ہے، کس سے کرنا درست ہے، کس سے درست نہیں ہے، تو ان ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ چند اسباق کے اندر آئیں گی۔ چونکہ نکاح کا جو لفظ ہے وہ تو بالکل عام ایک ہے، ہمارے عرف میں استعمال ہونے والا ہے، تو اس کے لیے کوئی خارجی مثال دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ نکاح کسے کہتے ہیں، انسان جس کو ہم کہتے ہیں شادی کر لینا، تو یہی نکاح ہے، اور اس میں عقد نکاح ہوتا ہے، ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے، دوسری طرف سے قبول ہوتا ہے، اور اس میں عورت کے لیے مہر مقرر کیا جاتا ہے، اور گواہوں کے سامنے مرد اگر دولہا موجود ہے تو وہ قبول کرتا ہے، اور دلہن کا وکیل ہوتا ہے جو ایجاب کرتا ہے، تو اس طریقے سے یہ ایجاب اور قبول کے ساتھ یہ منعقد ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ساری تفصیلات چونکہ آگے آئیں گی انشاءاللہ، اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ وقت ہم یہاں پہ اس کو نہیں دیں گے۔ نکاح سے متعلق قرآن کریم کی آیت جو میں نے سب سے پہلے تلاوت کی وہ آپ کے سامنے ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے۔ اور نکاح سے متعلق حدیث شریف بھی ایک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یعنی اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو وہ ضرور نکاح کر لے، کیونکہ یہ نظر کو جھکانے کا سبب ہے، اور فرج یعنی شرمگاہ کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، کہ اگر کسی کو کے پاس استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی تو وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ یہی پھر اس کا توڑ ہوگا۔ نکاح کے مراتب اگر دیکھیں مختصراً تو وہ یہ ہیں کہ یہ فرض ہو جاتا ہے اگر زنا میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اور انسان کے پاس مالی وسعت بھی ہو، تو پھر اس کے اوپر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور واجب ہے نکاح کب؟ جب شہوت زیادہ ہو اور وسعت ہو، زنا میں مبتلا ہونے کا خوف
یعنی اتنا زیادہ تو نہ ہو لیکن شہوت البتہ موجود ہو اور وسعت مال کی ہو تو پھر واجب ہے۔ اور نمبر 3 سنت، عام حالات میں حالت اعتدال ہے، بہت زیادہ شہوت نہیں ہے، اعتدال کی حالت ہے اور مالی وسعت ہے تو ظاہر ہے کہ نکاح تو مسنون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مکروہ ہے کہ اگر مالی وسعت بھی نہیں ہے اور حالت اعتدال ہے، کوئی اتنی شہوت کا مسئلہ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس کچھ وسعت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ کوشش کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہے پاس تو مہر بھی اس نے دینا ہوتا ہے، تو فی الحال اس کو چاہیے کہ یہ اگر شہوت بھی ہو پھر بھی اس نے نکاح نہیں کرنا جب تک اس کے پاس استطاعت نہ ہو۔ حدیث میں جیسے آپ کے سامنے آیا کہ پھر اس حالت میں اس نے اس شہوت کو توڑنے کے لیے روزے رکھنے ہیں، تو مکروہ ہے کہ اگر مالی وسعت انسان کے پاس نہ ہو اور عورت کے لیے نان نفقے کا بندوبست اور رہائش کا بندوبست اس کے پاس نہ ہو تو پھر نکاح نہ کرے۔ اب کچھ تفصیل بھی کر لیتے ہیں عقد نکاح سے متعلق۔ تو سب سے پہلے ہے اس کا رکن، اور رکن اس کا ایجاب و قبول ہے، یہ بنیادی ہے۔ ایجاب و قبول، ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے دوسری طرف سے قبول ہوتا ہے۔ طریقہ جیسے کہ آپ کے سامنے ذکر ہو گیا کہ لڑکی کا وکیل پہلے ایجاب کرتا ہے اور جو نکاح کرانے والا عالم ہوتا ہے تو وہ پہلے اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے فلاں بنت فلاں کو فلاں بن فلاں کے نکاح میں اتنے مہر کے عوض میں دیا، تو وہ کہتے ہیں میں نے دے دیا، اور اس کے بعد پھر جو دولہا اگر موجود ہو، نہیں تو اس کا وکیل موجود ہوتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ ایجاب و قبول کی بنیادی طور پر ہے، اور خطبہ پھر اس کے اندر مسنون ہوتا ہے۔ مہر متعین کیا جاتا ہے، مہر دینا یہ ملک بوزہ کا عوض ہوتا ہے اور یہ انسان کے اوپر دینا، یہ اس کے اوپر دین ہوتا ہے، اور عورت کے کو یا اس کے حوالے کرنا یہ ضروری ہے۔ البتہ وہاں مجلس نکاح میں اس کا حاضر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی دے سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے شرط عام نکاح کی، وہ یہ ہے کہ عورت کا نکاح کے قابل ہونا، یعنی اس کے اندر حرمت کوئی ایسی نکاح سے متعلق جو آگے ہم انشاءاللہ حرمت بیان کریں گے اسباب اس کے، تو اس میں سے کوئی سبب نہ ہو، یعنی اس کی کوئی ایسی عورت محرم عورت نہ ہو جس کے ساتھ نکاح کرنا درست نہ ہو، تو یہ ساری شرط عام ہے یہ کہ عورت کے اندر نکاح کی اہلیت موجود۔ نمبر 3 اہلیت کا معنی کہ عاقل ہو، خود نکاح کرنے والا عاقل ہو، بالغ ہو اور بلوغت اس کے اندر ہو اور حریت ہو، یہ اس کے اندر ہے، یعنی جس سے نکاح کر رہا ہے تو وہ بھی عاقل ہو یا بالغ ہو یا آزاد ہو۔ اور چوتھے نمبر پر کی شرط خاص ہے کہ گواہ بنانا، تو نکاح کرتے وقت ظاہر ہے کہ 2 گواہوں کو ہونا، یا ایک مرد دو مرد گواہوں کو ہونا، یا اگر 2 مرد نہیں ہے ایک مرد ہے تو پھر 2 عورتیں ہوں تو ان کا ہونا ضروری ہے، ورنہ مجلس نکاح کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نکاح میں وہ سارے گواہ ہی ہوتے ہیں، بس پھر اس کے بعد مستقل طور پر گواہوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 5ویں نمبر پر ہے حکم اس کا یہ کہ حل الاستمتاع، کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو بیوی سے فائدہ حاصل کرنا حلال ہو جاتا ہے، اور حرمت مساہرت یعنی سسرالی ساس جو ہوتی ہے وہ پھر حرام ہو جاتی ہے، اور سالی کے ساتھ بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، ساس کے ساتھ تو کسی بھی صورت میں پھر جائز نہیں ہوتا۔ 6 نمبر پر ہم بات کریں گے سبب مشروعیت، یعنی اس کو مشروع کیوں کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے عالم ازلی کے اندر جو ایک حکمت رکھی ہے کہ اسی نکاح ہی کے ذریعے سے اس عالم کو باقی رکھنا ہے قیامت تک، تو یہ انسانوں کا پیدا ہونا اور کچھ انسانوں کا دن بھر دیکھیں چلے جاتے ہیں دنیا سے اور کچھ آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قیامت تک چلانا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے لغوی معنی اس کا، تو اس کا معنی ہے الضم والجمع، یعنی جمع کرنا، ملانا، اور نکاح کا ایک مطلب ہوتا ہے عقد کرنا، تو یہ سارے لغوی معنی اس کے ہوتے ہیں۔ اصطلاحی معنی ہے ہوا عقد یفید ملک المتع، یہ ایک ایسا عقد ہے کہ جو ملک متعہ یعنی عورت کی جو ملک بضع ہے، عورت کی شرمگاہ کو استعمال کرنا حلال ہو جاتا ہے اس عقد کے ذریعے سے۔ تو باقاعدہ کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب النکاح، یہ کتاب المزارعات اور کتاب المساقات کے بعد ذکر کیا ہے اس کو، تو ربط یہی ہے کہ جیسے کہ کھیتی کا ذکر تھا مزارعات کے اندر، تو عورت کو بھی قرآن میں کھیتی کہا گیا ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، تو
یہاں پہ بھی اس مناسبت سے اس کو ذکر کیا۔ تو چونکہ انسان کو ایک ضرورت ہوتی ہے نکاح کرنے کی بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ شہوانی مادہ لگایا ہے، تو اس کے شرعی احکامات کو یہاں پہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اس سے پہلے خرید و فروخت کے احکامات اور باقی احکامات جو ہر وقت انسان کو پیش آنے والے تھے ان کو، اور نکاح چونکہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنا یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ جب ضرورت پڑتی ہے تو چونکہ وہ کرنا پڑتا ہے، تو بہت زیادہ یعنی اس کی ضرورت نہیں پڑتی بنسبت خرید و فروخت کے مسائل کے، دوسرے مسائل کے۔ اس لیے پہلے مطلب طہارت اور اس کے بعد پھر صلاۃ، پھر حج، زکوٰۃ، صوم، ان سب کا ذکر چونکہ عبادات کا ضروری تھا، پھر معاملات کا آیا، اور اس میں پھر یہ اب نکاح کا آ گیا ہے۔ تو اب یہاں سے باقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اس کتاب النکاح کے اندر کل 40 چیزیں ہوں گی جن کی تفصیل انشاءاللہ ہم بیچ میں یا آخر میں جب یہ کتاب النکاح مکمل ہوگی تو خلاصہ بھی کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں جو چیز ذکر ہوگی تو اس کو ہم ساتھ ذکر کرتے جائیں گے۔ تو 40 پوائنٹ ہیں اس پورے کتاب النکاح کے، اور اسی میں اس کا خلاصہ بند ہے۔ تو سب سے پہلی بحث اور سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ نکاح کے رکن سے متعلق ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے رکن شروع ہو گیا ہے، یہ ان نکاح ینعقد بالایجابی والقبولی، کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ذریعے سے۔ تو یہ جیسے کہ ابھی ذکر کیا ہم نے کہ یہ ہے اس کا رکن، یعنی بنیادی ستون ہی نکاح کا یہ ہے کہ ایجاب اور قبول، اور گواہوں کے سامنے۔ تو تفصیل بھی ہم نے سامنے ذکر کر دی ہے کہ کس طریقے سے ایجاب ہوتا ہے اور قبول ہوتا ہے۔ بلفظین، 2 ایسے لفظوں کے ساتھ، یعبر بہما عن الماضی، کہ جن کو ماضی کے ذریعے سے تعبیر کیا جائے۔ یعنی اگر وہ عربی کے اندر ہیں تو پھر ماضی کا صیغہ استعمال ہو، یعنی ایک اگر کہے کہ عجبت یا نکحت، دوسرا کہے کہ قبلت، ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے۔ ماضی کا صیغہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ کلیئر ہے، واضح ہے کہ ماضی کے اندر چونکہ گویا کہ کام گزشتہ زمانے میں پاسٹ کے اندر ہو چکا ہے، تو اس کے اندر ایک تحقیق ہوتی ہے، تثبیت ہوتی ہے، اور بات پکی ہوتی ہے، اس لیے ماضی۔ اور اگر کسی اور زبان میں استعمال کریں گے تو اس میں بھی اس طریقے سے کہ مطلب اردو میں اگر کہتے ہیں تو ایجاب کرنے والا یہ کہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو فلاں بن فلاں کے نکاح میں دے دیا، تو یہ کہے کہ دے دیا، ٹھیک ہے، ماضی کا صیغہ۔ اور وہ کہے کہ میں نے قبول کیا، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ مجھے قبول ہے، تو یہ بھی لفظ ٹھیک ہے۔ تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ بات پکی کرنا مقصود ہے۔ مستقبل کے اندر، مضارع کے اندر بات پکی نہیں ہوتی، کہ مثلا اگر یہ کہے کہ انکحو، میں نکاح کرتا ہوں، یا اجیب، میں قبول کروں گا، یا اقبل، میں قبول کروں گا یا کرتا ہوں، تو اس میں تو پھر وعدہ نکاح ہو جائے گا۔ یہ تو نکاح کی اندر ایسے پتہ نہیں چلے گا کہ کل کو کسی وجہ سے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو وعدہ کیا تھا، میں نے تو مضارع کا صیغہ استعمال کیا تھا، میں نے تو مستقبل کا استعمال کیا تھا، تو میں نے کب کہا کہ میں نے کہا، میں نے کر لیا ہے۔ اس لیے ماضی کا صیغہ ہو تاکہ بات پکی ہو جائے۔ او یعبر باحدہما عن الماضی، یہی ہے کہ ایک صیغہ ماضی کا ہو، اس کو ماضی سے تعبیر کیا جائے، اور دوسرے کو مستقبل، مستقبل کا مطلب ہے امر، والآخر عن المستقبل، اور دوسرے کو مستقبل سے۔ دیکھیں آگے مثال میں کہ ان یقول، اس طرح کہ زوجنی، میری شادی کرواؤ فلاں لڑکی کے ساتھ، دیکھو یہ امر کا صیغہ ہے۔ فیقول، اور آگے سے وکیل کہے کہ زوجتک، میں نے تیری شادی فلاں لڑکی سے کرا دی۔ دیکھو ایک ماضی کا صیغہ اور ایک امر کا صیغہ۔ تو امر کو مستقبل، تو جو کہ امر جو ہوتا ہے وہ فی الحال کسی کو وکیل بنانے کے لیے آپ امر کا صیغہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی یہ انکار کریں کہ بھئی میں نے تو کب کہا، لیکن یہ کہ اس وقت جو آپ امر استعمال کر رہے ہیں تو بعد میں وہ آدمی مستقبل میں ہی جا کر کام کرے گا نا، تو اس لیے اس کو مستقبل کہا۔ تو بہرحال امر کا صیغہ بھی استعمال کرنا، اس میں بھی بات پکی ہو جاتی ہے کہ دوسرے کو وکیل بنانا مقصود ہوتا ہے، اور البتہ یہ کہ ایک کم از کم یہ ضروری ہے کہ وہ ماضی کے ساتھ ہو، دوسرا بے شک امر کا بھی ہو پھر بھی درست ہے۔ ولا ينعقد نکاح المسلمین، یہاں سے ابھی جو ہے وہ شرائط شروع ہو جائیں گی، شرائط نکاح شروع ہو جائیں گی۔ اور نمبر 2 صیغہ ہو گیا جی، یہ یہاں پہ صیغہ کا لفظ پیچھے ذکر کر دی کہ بلفظین یعبر بہما، یہ دوسرے نمبر پر جو بات تھی وہ صیغے سے متعلق تھی۔ اور اب تیسری بحث شروع ہو چکی ہے، شرائط نکاح۔
شرائط نکاح میں کیا ہے جی کہ سب سے پہلے نکاح مسلمانوں کا، یعنی کہتے ہیں مسلمینی یا مسلمین بھی ہو سکتا ہے اور مسلمینی، ٹھیک ہے، کہ دو مسلمانوں کا آپس میں جو نکاح ہے وہ منعقد نہیں ہوتا الا بحضور شاہدین، دو گواہوں کی موجودگی میں۔ دو گواہوں کے اندر پھر گواہوں کی کیا شرائط ہے؟ حرینی، آزاد ہونے چاہیے دونوں، بالغینی، بالغ ہونے چاہیے، نابالغ کی گواہی قبول نہیں ہوگی، عاقلینی، عاقل ہونے چاہیے، یعنی مجنون کی گواہی قبول نہیں ہوگی، مسلمینی، مسلمان ہوں، کافر کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور رجل و امرأتین، یا دو عورتیں اور ایک مرد ہو تو پھر بھی یہ شرط پوری ہو جائے گی۔ آگے پھر ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عادل ہوں یا جو ہے وہ محدود فی القذف، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی حد جاری نہ کی گئی ہو، بلکہ یہ کہ عادل ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ وہ جس قسم کے بھی ہوں، بس صرف گواہ، چونکہ یہاں پہ تحمل شہادت ہے، یعنی شہادت گواہ بننا ہے، گواہی دینا نہیں ہے۔ گواہی دینا اور چیز ہوتی ہے، گواہ بننا کسی کا معاملے کے اندر وہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ گواہ بننا ہے تو لہٰذا اس میں جو بھی ہو وہ بن جائیں گے، عدولاً کانوا او غیر عدول، یعنی چاہے وہ عادل ہوں یا غیر عادل ہوں، محدودینی فی قذف، یا یہ کہ محدود فی القذف، یعنی تہمت کسی پہ انہوں نے لگائی تھی اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر حد جاری ہو گئی تھی، تو یہ بھی ایک معیوب سی بات ہے کہ اس کے اندر کیریئر کے اندر یہ ایک واقعہ ہے، تو اس کی گواہی، وہ گواہی دینے میں تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن گواہ بننے میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو خاموشی سے بس صرف گواہ بننا ہے۔ تو یہ ہوگی جی نکاح کی کچھ شرائط۔ اسی شرائط کے اندر ایک یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو دو گواہ ہیں وہ مسلمان ہونے چاہیے، لیکن اسی سے ایک مسئلہ نکال رہے ہیں کہ فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً، کہ اگر مسلمان ذمی عورت سے نکاح کر رہے ہیں، ذمی سے مراد یعنی اہل کتاب میں سے ہے، یعنی وہ اہل کتاب جو اصل اپنے دین پر کاربند ہیں، مثال کے طور پر اگر عیسائی ہیں تو وہ وہی عیسائی ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں اور ساتھ ساتھ وہ آسمانی کتاب انجیل کے اوپر ایمان لاتے ہوں، اور اس طریقے سے یہودی ہوں تو اس میں بھی وہی ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوں باقاعدہ اور تورات کے اوپر عمل کرتے ہوں۔ اب تو وہ ناپید ہو چکے ہیں اس طرح کے اہل کتاب، پہلے زمانوں میں تھے، تو اب بھی اگر اس طرح کی شرائط کے ساتھ اگر وہ ہوں تو ان کے ساتھ نکاح درست ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مسلمان وہ کسی اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کرتا تھا بشہادت ذمیین، انہی اہل کتاب میں سے دو بندے اس کے گواہ بن گئے، تو اب یہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تو ان کی گواہی یہ مسلمان کے لیے ہے، تو کیا یہ گواہی درست ہے؟ یہ مسئلہ یہاں پہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جازہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، یہ شیخین کی نزدیک درست ہے کہ یہ کافر گواہی دے رہے ہیں، اور ایک آدمی اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کر رہا ہے تو گواہ بھی مسلمان نہیں ہے، تو ایسا درست کیوں ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ فرمائیں گے کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے، کیونکہ کافر کی گواہی ہے، ہاں الا ان یشہد شاہدین مسلمین، ہاں الا یہ کہ اگر اسی نکاح میں اہل ذمی کے ساتھ جب مطلب نکاح کرے تو مسلمانوں کو، اگر دو مسلمانوں کو گواہ بنا لیتے ہیں تو پھر یہی نکاح درست ہو جائے گا، ورنہ درست نہیں ہوگا۔ تو امام ابو محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ہو گیا، شیخین کے نزدیک یہ درست ہے، اور کافر اگر وہ گواہی دے رہے ہیں تو یہ درست ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں تحقیق یہ ہے کہ چونکہ نکاح کے اندر جو دو گواہ بنتے ہیں تو یہ دو گواہ مہر کو لازم کرنے کے لیے یہ گواہ نہیں ہوتے کہ بھئی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر اتنا مہر لازم ہو گیا، بلکہ وہ تو عورت کو کے حلال ہونے کو، مرد کے لیے حلال ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کے گواہ بنتے ہیں کہ یہ عورت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہو چکی ہے، ان کا باقاعدہ ہمارے سامنے نکاح ہو چکا ہے، تو اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں گواہ جو ہیں وہ مرد یعنی شوہر کے حق میں گواہی دیتے ہیں، اور اپنی عورت جو ذمیہ ہے اس کے خلاف گواہی ہے، یہ ظاہر طور پر اگر دیکھا جائے نا، تو اس طریقے سے اگر مرد کے حق میں یعنی کسی مسلمان کے حق میں گواہی ہو تو وہ کافر کی گواہی بھی اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے، اس کے خلاف قبول نہیں کی جاتی۔ اور یہاں پہ کوئی مال کو لازم کرنے والی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں کہیں کہ بھئی مسلمان گواہ ہونے چاہیے، یہاں پہ تو عورت کو حلال کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں مسلمان کے حق میں گواہی ہے، یہ قبول کر لی جائے گی۔
تو آج ہم صرف انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ آج نکاح سے متعلق بنیادی احکامات ہم نے سمجھ لیے، پڑھ لیے، اور شروع میں ہم نے 3 ابحاث ہم نے کم از کم اس کی کر لی ہیں۔ نمبر 1 ہم نے رکن کے اوپر بات کی، پھر ہم نے لفظ کے اوپر بات کی، اور پھر ہم نے ابھی شرائط کے اوپر بات کر لی ہے۔ انشاءاللہ آگے پھر ہم آگے چلیں گے چوتھی بحث کی طرف، جو ہوگی اسباب حرمت نکاح، یعنی وہ کون سے اسباب ہیں جن سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔